بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 42 سورہ شورى حامیم سلسلے کی تیسری سورت. ٹائم آف ریولوشن اس کی بعض آیات سے تو مجھے ایسا لگا ہے اب تک جو میں نے پڑھی ہیں کہ شاید لاسٹ مکن دور ہے، اور کچھ آیات بتاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں 1090 کے آس پاس کہیں نازل ہوئی ہے، تو میں بھی بہرحال لگتا ہے کہ لاسٹ مکن پیریڈ ہے. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنے کے لیے کوئی کیبنٹ، کچھ لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو شورا کہتے ہیں. ہا میم حروف مقطعات، ایک آیت ختم ہو گئی ہے. ہا عین سین کاف دوسری آیت ختم ہو گئی ہے. اس لحاظ سے یہ صورت یونیک ہے کہ یہاں پر پہلی دو آیات حروف مقطعات ہیں. عموماً ایک آیت حروف مقطعات ہوتی ہے یا ایک آیت کا پہلا کچھ حصہ حروف مقطعات ہوتا ہے. یہاں بڑی عجیب طریقے سے دو آیات ہی حروف مقطعات ہیں. کذالک اسی طرح یوحی الیک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وإلی الذین من قبلک جیسا کہ اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی. کس کی طرف سے؟ اللہ العزیز الحکیم. جہاں بھی تنزیل یا قرآن نازل ہونے کی بات ہوتی ہے یا وحی کی، وہاں اللہ کے اکثر دیکھیں نوٹ کریں دو نام آتے ہیں، عزیز اور حکیم. وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ڈنڈے کے زور پہ بھی بنوا سکتا تھا. ہمارے اسرا کی میں مثال بنی ہوئی ہے، 4 کتاباں تو لتھیاں 5واں لتھا ڈنڈا، کتاباں کچھ نہ کیتا جڑا کیتا ڈنڈا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈنڈا اللہ اپنا اگر چلانا چاہتا تو انسانوں کی مجال نہیں تھی، زمین آسمان کی مجال نہیں ہے، سورج چاند کی مجال نہیں ہے. انسان تو ایک بہت حقیر سی مخلوق ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ سرتا بھی کرتا. اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو تمام انسان ہدایت پر ہوتے. اس کی اتھارٹی ہے، عزیز ہے، لیکن آگے اللہ فوراً نام یوز کرتا ہے حکیم. وہ حکیم ہے، اسی لیے اس نے قطرہ قطرہ کر کے وحی کیا ہے یہ قرآن. لہو ما اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ بلند تر ہے، عظمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے. تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن تقادو ویری سون پھٹ پڑے آسمان، یتفطرن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ان کے سروں پر گر جائیں، من فوقہن اوپر سے. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہوئے، فرشتے نیچے اتر آئیں یا ان کو نظر آ جائیں، بحمد ربہم جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اس کے شکرانوں کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں جو کچھ زمین میں موجود ہے. زمین والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان پر ابھی قیامت نہ بھیج، ابھی ان پر آسمان ٹوٹ کے نہ گر پڑے، ابھی ان کے اعمال کے سبب زمین شک نہ ہو جائے، یہ دھنسا نہ دیے جائیں. لیکن زمین والے بے فکر ہو کے اللہ کے عذاب سے گھومتے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. الا خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم. یاد رکھنا بچے ہوئے ہو تو اللہ کی اس صفت سے کہ وہ مہربان ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تمہاری غلطیاں اگنور کر دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑنا نہیں شروع کر دیتا. والذین اتخذوا من دونہ اور جو لوگ بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک دوست بنا لیتے ہیں. حفیظ علیہ ان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے. اللہ ان کی حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتا، ان کو بتوں کے حوالے نہیں کر دیتا. آپ بت کے آگے بھی ماتھا ٹیکتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے. آپ نوکری کے لیے کہتے ہیں، آپ کو نوکری مل جاتی ہے. آپ کسی آستانے پہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں،
آپ کہتے ہیں میرا پیارا ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حفیظ اپنا کام نہیں چھوڑتا، وہ حفاظت نہیں چھوڑتا۔ بچہ گندا بھی ہو تو ماں اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتی۔ اللہ رب العزت نے جب ماں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کر دیا ہے نا، تو امیجن کیا کریں کہ وہ ماں ہے، اور ماں کے ساتھ انسان کتنے لاڈ کرتا ہے۔ کبھی اس کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے، کبھی پیچھے سے ہٹ کرتا ہے، کبھی اپنی غلط بات ناجائز خواہش منوانے کے لیے ماں کو بلیک میل کرتا ہے۔ ایسے ہی کیا کریں اللہ کے ساتھ، یہی تعلق بنا کے رکھا کریں اللہ کے ساتھ۔ جو اللہ کو چھوڑ کے، کتنی بڑی اس کی صفت ہے، اس نے پیچھے کہا نا، یاد رکھو کہ وہ غفور رحیم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو دوست بناتے ہو، اللہ کے دشمنوں کو دوست بناتے ہو، وہ پھر بھی ان کے اوپر نگران کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے لیے وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ انسانوں کو کنونس نہیں کر سکتے، آپ انسانوں کو بلاغ کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں بات، جسٹ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی میں وحی کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں وحی کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی تمام احادیث وہ بھی وحی کی ہی فارم ہے، ایک قرآن اس کی ایبسولوٹ فارم ہے، یعنی ہر چیز کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے اعلیٰ قسم، سب سے پیور وحی وہ قرآن حکیم ہے، جس میں کسی بھی طرح کی کسی بات کی انسانی آمیزش نہیں ہے۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ خبردار کریں، تاکہ آپ وارن کریں، القریٰ، القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مکہ کو کہتے ہیں، اور مکہ ہمیشہ سے بستیوں کی ماں، اللہ نے یہاں پر ایک ورڈ یوز کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب جا کے سائنس مانتی ہے، پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، پوری دنیا کا سینٹر جو ہے وہ مکہ بنتا ہے، خانہ کعبہ جو بنتا ہے، ایسے ہی بیت معمور جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے، وہ اسی زمین کا سینٹر کے اوپر وہ بنتا ہے، جہاں پر فرشتے دن رات اللہ نے کہا کہ تسبیح کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ سینٹر ہے، پھر مکہ اس کے ارد گرد بسایا گیا شہر ہے، اور پھر پوری دنیا اس کے ارد گرد بستی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حج یا عمرے کا ایک رکن کیا ہے؟ طواف ہے، گول گول گھومنا۔ زمین بھی گھومتی ہے اور ہم بھی گھومتے ہیں زمین کے مرکز کے گرد، کیونکہ اللہ کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ اصل میں ہم سیمنٹ اور گارے اور پتھر سے بنے گھر کو نہیں پوج رہے ہوتے، اس کے گرد نہیں گھوم رہے ہوتے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنی زندگی کی پریورٹی بنا لیں گے، آپ کدھر سے بھی گھومیں گے، کسی بھی حالات میں جائیں گے، اللہ کی طرف آپ کا رخ رہے گا، اللہ ہی پریورٹی رہے گا۔ مقصد ہر عبادت کا ہوتا ہے نا، تو طواف ایسا ہی ہے۔ القریٰ، بستیوں کی ماں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وتنذر، اور تاکہ آپ وارن کریں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ فریق فی الجنہ، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ اس دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، آگے اللہ نے وہی بات کر دی ہے، لجعلہم امۃ واحدۃ، البتہ اللہ ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی امت، صرف جنت میں جاتے یا صرف جہنم میں جاتے، جو اللہ کہتا وہ ہم مانتے۔ جیسے ہمارے اندر فیڈ ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، سوتے ہوئے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ایسے ہی ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورج ٹائم پہ نکلتا ہے ایسے ہی ہمارا ایک ایک لمحہ، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ دنیا ایگزامینیشن سینٹر ہے، اس میں زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ کو نصاب دے دیا ہے، غلط صحیح بتا دیا ہے، 2 آنکھیں دے دی ہیں دنیا دیکھنے کو، سوچنے کو دل دماغ دے دیے ہیں، اس کے بعد سوچ سمجھ کے اپنی آخرت کو چنیں، اللہ کو چنیں۔ یہ فیصلہ اللہ کہتا ہے مجھے بائی چوائس چنیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ ہم محبت کے ساتھ اس کو اختیار کریں، ہم اسے اختیار کریں، ہمیں اختیار دیا ہے اس نے تاکہ ہم اسے اختیار کریں، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، زبردستی اللہ نہیں چاہتا۔ اب دنیا میں کسی کے دل میں زبردستی اپنی محبت، اپنی ویلیو پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ بہت باغیرت ہے اس معاملے میں، تو میں نے دیکھا ہے وہ زبردستی بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ محبت سے مانیں تو مانیں، آپ اس کو اس کی محبت میں مبتلا ہو کے کچھ چھوڑیں تو چھوڑیں۔ البتہ ہم ضرور انسانوں کو ایک ہی طرح سے بنا دیتے، لیکن وہ داخل کرتا ہے، چاہتا ہے جس کو اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اور جو اللہ کی رحمت میں داخل نہ ہوا، جو خود بھی مہربان نہ ہوا، نہ اس نے کسی پر مہربانی کی، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ما لہم من، اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے من ولی، نہ کوئی دوست ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے من دونہ، کیا ایسے اللہ کو چھوڑ کے بھی لوگ کسی اور کو دوست بنا سکتے ہیں؟ اللہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ اور دوست بنا رکھے ہیں؟ فاللہ، تو اللہ ہی ہے، هو الولی، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا ولی وارث ہے۔ پہلے بھی وہی تھا، جب کوئی نہیں تھا، تمہیں رشتے عطا کیے تو اس نے دیے، چھین لیتا ہے رشتے تو وہی، تو آخر میں کون بچتا ہے جب ہم اکیلے ہوں گے قبر میں؟ اور انسان زندگی میں بہت دفعہ اکیلا پڑ جاتا ہے، جب اللہ کے سوا کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، نہ ہم اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکتے ہیں، نہ پیرنٹس سے، نہ بچوں سے، نہ دوستوں سے، تو اللہ بتاتا ہے کہ کون ہے تیرا سوائے میرے؟ ہاں، وہی ولی ہے تمہارا، اور وہ زندہ ہے، زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، اور وہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ مردے کو زندہ کرنے پر، تمہارے حالات بدلنے پر، تمہیں خوش کرنے پر، تمہارے لیے آسانیاں لانے پر، صرف وہی ایک ذات قادر ہے۔ ایسا با اختیار دوست کون نہیں اختیار کرنا چاہے گا؟ دنیا میں انسان تعلقات بناتا ہے کہ کوئی ہمارے کام آ جائے، ایسا کام کا اللہ ہے ہمارا، تو اس کو نہ دوست بنائے تو پھر کسے بنائے؟ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کرے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اختلاف ہو جائے گا، اور جب اختلاف ہو جایا کرے تمہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو فیصلہ اللہ کے لیے کروا لیا کرو، فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے تمہارا رب، ربی، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا، تمہاری ماں جیسی بلکہ 70 ماؤں جیسی محبت کرنے والا، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں بار بار پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ انسانوں کو میرا تعارف اس طرح سے کراؤ، کہو یہ میرا اللہ ہے، جیسے فرعون نے کہا یہ موسیٰ کا اللہ ہے، رب موسیٰ و ہارون، کہا نا قرآن میں بار بار رب موسیٰ، تو ہمیں کہنا چاہیے لوگوں کو، انسانوں کو، اپنا اچھا سلوک دکھانے کے بعد، میں اس اللہ کی بندی ہوں، یہ ہے میرا اللہ جس نے مجھے بتایا ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ ایسے مہربانی سے پیش آؤں۔ ہم تو مہربانیاں کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کیا اللہ کا تعارف کرائیں گے انسانوں سے؟ ہم جس طرح سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اس کا اللہ یہ ہے تو پھر ایسے دین کو ہی چھوڑ بیٹھو، ایسے اللہ کو ہی چھوڑ دو۔ ہم تو اس طرح سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق برتا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کافر ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، کسی کی عیادت کی ہے، کسی کا سامان اٹھایا ہے، کسی کے راستے سے کے کانٹے صاف کیے ہیں، پھر کہا ہے یہ میرا اللہ ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے پہلی بار آسمانوں کو اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم، جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے ہی واسطے، ازواجن، جوڑے کی شکل میں، تم ایک تھے، تمہیں توڑ کے پیر کیا تاکہ تم دنیا میں دوبارہ مل کے سکون حاصل کرو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اس نے مویشیوں کی بھی قسمیں بنائی، جوڑے بنائے۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، یزرعکم، زرع کہتے ہیں میڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ اینڈ اسپریڈ، کوئی چیز بنائی جائے اور پھر اس کو پھیلا دیا جائے، پھر اس کو لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ یزرعکم فیہ، اس نے جوڑے بنائے اور جوڑوں کے ذریعے تمہیں اسپریڈ کر دیتا ہے، تمہیں پھیلا دیتا ہے۔ اس کا لٹرل میننگ لکھ لینا، میڈ ٹو بی اسپریڈ، میڈ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ جیسا کوئی اور بھی کریٹر ہے، اللہ جیسا کوئی اور بھی فاؤنڈر ہے، اللہ جیسا کوئی اور بھی ایکسپلورر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے، آپ پریشان نہ ہوں، انسان پریشان نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا تو اسے سناؤ، وہ سنے گا، اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اللہ نے اس ٹائم پہ سنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری سائڈ پہ رہے۔ کسی نے بڑی عجیب بات کی کہ مقدر کے تیر بڑے نشانے پہ لگتے ہیں،
مقدر کے تیر کون چلاتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ، تقدیر بنانے والا۔ اس نے کہا نا میں نے اندازہ بنایا ہر چیز کے لیے، ایک فروٹ کا پھل لائے گا، اس کا ٹری کا بیج سے پودا بنے گا، اللہ کے علم ہے۔ اب کیوں نہ جو نشانے باز ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو تیر لگیں گے نا، پھر تقدیر کے تیر لگیں گے۔ کہیں بھی آپ اگر کوئی شخص نشانہ لے رہا ہے، بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے، آپ اس کے سامنے آؤ گے تو آپ کو ہٹ ہو جائے گی گولی، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے وہ ہر طرف مار سکے گا، اپنے ساتھ تو اپنے پیچھے کندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے کو تو نہیں مارتا۔ اللہ یہی کہتا ہے میرا ساتھ لے لو، میرے خلاف نہ جانا، پھر تقدیر کے تیر نہیں لگتے۔ لہو مقالید السماوات، اسی کے پاس کنجیاں ہیں۔ کلید کہتے ہیں چابیاں، لیکن کس کی چابیاں؟ خزانوں کی، بھرے ہوئے خزانوں کی چابیاں۔ فاتحہ مفاتیحہ بھی کنجیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کھولنے والا ہوتا ہے، وہ کھلی ہوئی چیز، اوپن چیز کی۔ لیکن مقالید بھرے ہوئے خزانے، بند خزانے، انڈسکور چیزیں، انٹولڈ ٹروتھس، اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا۔ سورۃ کہف میں آیا تھا نا کہ وہ ان کا جو کتا بیٹھا تھا اس نے پھیلا رکھے تھے۔ باسط نام کا مطلب بھی ہوتا ہے فراخ کرنا، پھیلا دینا۔ وہ رزق کو زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور قدرہ، تقدیر وہی قدرہ، اندازے کے ساتھ دیتا ہے، گن گن کے دیتا ہے، ناپ تول کے دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے علم میں ہے، اس کو زیادہ دوں گا تو یہ اکڑ جائے گا، یہ تکبر میں آ کے اپنا نقصان کر دے گا، دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اس کو زیادہ دے دوں گا تو یہ شکر ادا کرے گا، یہ بانٹ دے گا، اس کے اندر شیئرنگ ہے۔ اس کو دے دیا تو اپنے پاس روک کے رکھ لے گا۔ اچھا، ہم اگر سبزیاں اور پھل سٹور کرنا شروع کر دیں، کیا ہو جائیں گی؟ وہ گل سڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں جو جمع کر کے ہم مال رکھتے ہیں، ہمارے نوٹ گلتے ظاہراً تو گلتے سڑتے نہیں ہیں، اصل میں وہ گل سڑ جاتے ہیں، وہ نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت۔ وہ کام ہی کیسے آ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اگر اپنی آخرت نہ بنا پائے۔ اللہ نے اس دنیا میں رزق دیا تھا، دنیا میں کھیتی دی تھی، ٹائم دیا تھا کہ کھیت لگا لو، فصل لگا لو، آخرت میں کام آئے گی، ہم نے وہ ضائع کر دیے، وہ گل سڑ گئے۔ اصل میں یہ جیسے پھل، وعلیکم السلام، موسٹ ویلکم، جیسے پھل اور سبزی گل سڑ جاتے ہیں، ایسے ہی وہ گل سڑ گئے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بڑی عظیم الشان آیت آ رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 12 یا 13 ہے، اس صورت کی نوٹ کر لیں۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ شَرَعَ، اس کا لٹرل میننگ لکھیں۔ شَرَعَ الْإِبْلِ، اونٹ کو پانی کے پاس لے جانا اور اس کو زبردستی نہ پلانا۔ جب پیاسا اونٹ پانی کے پاس جائے گا تو اس کو کوئی زبردستی کہے گا کہ پانی پیو، یا وہ خود شوق سے پیے گا؟ آسانی کے ساتھ پانی پینا، اس کو شرع کہتے ہیں۔ صحرا میں پانی پینا، اس کو شرع کہتے ہیں۔ شریعت اسی سے ہے۔ صحرا میں پانی کیا ہوتا ہے؟ زندگی بن جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ویسے بھی پانی زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی ہی صورتیں ہیں، کتنی ہی آیتیں ہیں کہ ہم نے پانی کو، کل بھی ہم نے پڑھا، زمین مردہ ہوتی ہے اور پھر پانی اوپر سے آتا ہے اور وہ زندہ ہو اٹھتی ہے، اور ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پانی زندگی ہے۔ تو شرع لکم، اس نے تمہارے لیے زندگی کی طرف جانے کا راستہ بنایا۔ کس کو؟ من الدین، الدین۔ شرع کا مطلب لکھے سورس آف لائف۔ تھرسٹی بٹ کانٹ بی فورسڈ، پیاسا ہے لیکن زبردستی پانی نہیں پلانا اس کو بس پانی کی طرف راستے پر لگا دینا ہے۔ جیسے ہی اونٹ کو، پیاسے اونٹ کو صحرا میں پانی نظر آئے گا وہ خود بخود پیے گا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور دین کا لٹرل میننگ لکھیں ججمنٹ۔ آپ کو ہر لمحے ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو اپنے مائنڈ کو آپ انسٹرکشن دے کے سوتے ہیں نا کہ میں نے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ آپ کے پاس، آپ نے اس ٹائم فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا نماز یا نیند، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، سردیاں ہیں تو
پھر آپ کو دوسرا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پانی ٹھنڈا ہے, گیزر گھر میں نہیں ہے بھی صحیح, تو لائٹ نہیں ہے, نہیں چل سکتا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یا وضو کر کے پڑھوں یا دوبارہ سو جاؤں, کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے. میرے پاس جواز ہے, اللہ پاک پانی ٹھنڈا تھا, میں وضو کیسے کرتی, میں بیمار پڑ سکتی ہوں, مجھے سردی لگتی ہے, میں سو جاؤں. دوبارہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں, وضو بھی کر لیا, تیسرا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو جلدی جلدی نماز ادا کر کے دوبارہ سو جائیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم یہی کرتے ہیں. لیکن دوسرا فیصلہ کون سا ہوتا ہے کہ اس کو ملاقات سمجھیں, نماز کو اپنی معراج سمجھیں, اللہ سے دکھ سکھ بانٹیں. انسان کو ہر لمحے فیصلہ کرنا ہے. تو شارع لکم من الدین, اللہ نے یہ شریعت, یہ راستہ زندگی کی طرف جانے والا, فورس کے ساتھ نہیں, خواہش کے ساتھ اختیار کرتا ہے. انسان زندگی کو خواہش کے ساتھ اختیار کرتا ہے. کوئی اس کو فورس کرتا ہے, ابھی میں آپ کا گلا دبانا شروع کروں, آپ کا سانس چوک ہو جائے گا, جیسے ہی میں گلا چھوڑوں گی آپ کا, آپ خود بخود سانس لیں گے, آپ آکسیجن, آپ کا بس نہیں چلے گا اپنے اندر کری, کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے آکسیجن لینے کے لیے. زندگی کی طرف یاد رکھیں آنے کے لیے کوئی چیز آپ کو فورس نہیں کرتی, ہم خود جینا چاہتے ہیں. ہمارا سسٹم میکنزم ہی یہی بنایا گیا, ہمارے پھیپھڑے خود آکسیجن سک کرتے ہیں. تو شریعت ہر دور میں وہ راستہ ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے, جو پیاسے کو پانی کی طرف لے جاتا ہے, جو بھوکے کو کھانے کی طرف جیسے لے جاتا ہے, جو موت سے زندگی کی طرف جیسے لے جاتا ہے. شریعت وہی راستہ ہے, اور دین آپ کو ہر لمحے ضرورت پڑتی ہے. سورۃ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں, مالک یوم الدین. جس دن اللہ نے فیصلہ کیا نا, اس دن کے فیصلے سے بچنے کے لیے اس دنیا میں ججمنٹ لے لو, اس دنیا میں دین اختیار کر لو, فیصلہ کر لو, اچھائی کو چن لو, اللہ کو چن لو. اللہ نے فیصلہ کیا تو پھر پیچھے ککھ نہیں بچنا. اللہ حساب لینے پر اتر آیا تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بے حساب بخشے. تو دین کا مطلب لٹرل کیا ہے, فیصلہ, ججمنٹ. ججمنٹ آن دا بیسس آف لائف اسٹائل. آگے لکھیں اس کا مطلب لٹرل میں, ججمنٹ آن دا بیسس آف لائف اسٹائل. آپ نے لائف اسٹائل کون سا اختیار کرنا ہے؟ ایسا لگزوریس لائف اسٹائل, آپ نے اے سی میں سونا ہے, اور اے سی بھی 19 پہ رکھنا ہے, چل رکھنا ہے, اور آپ کے کمرے کو ساؤنڈ پروف ہونا چاہیے, کہیں اذان کی آواز بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر دے, کہیں الارم آپ نے گھڑی کی ٹک ٹک سے اٹھ نہیں جانا. تو یہ لائف اسٹائل آپ جو اپنائیں گے نا, وہ فیصلہ کرے گا اس دن کہ آپ کے حق میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے خلاف کرتا ہے. ججمنٹ آن دا بیسس آف لائف اسٹائل. آج سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 سے اس بات کو لٹرلی, اس کو تھورولی سمجھ لیجئے کہ سوشلی, اکانومیکلی, پرسنلی آپ کو زندگی میں ہر لمحے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہر لمحے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, اچھائی یا برائی, صحیح یا غلط, اللہ یا اللہ کے علاوہ, اللہ یا خواہش, اللہ یا اولاد, اللہ یا پیرنٹس, اللہ یا بہن بھائی, اللہ یا ہسبینڈ, اللہ یا وائف. ہر لمحے آپ کو چننا پڑتا ہے. اور جو شریعت ہے وہ زندگی کی طرف آنے والا راستہ ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا, وہ آپ کو اس دن زندگی دے گا جس دن سب کو موت آ جائے گی, اس دن بھی آپ زندہ رہیں گے. شہید یہاں بھی نہیں مرتا, شہید وہاں بھی نہیں مرتا. وہ آپ کو زندگی اس دن دے گا, عرش کا سایہ اس دن دے گا جب سب سے زیادہ ضرورت ہو. وہ حوض کوثر کا پانی اس دن دے گا جس دن سورج سر کے اوپر ہوگا, جس دن انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آج اس دین کو, آج اس شریعت کو, آج اس زندگی کو, آج اس سسٹم آف لائف سٹائل کو اختیار کر لیجئے, تاکہ آپ آخرت کے دن, اس فیصلے کے دن, اللہ آپ کو بے حساب بخش دے. اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے. شرع لکم, اس نے تمہارے لیے وہ راستہ رکھا جو زندگی بخش ہے, من الدین, ججمنٹ اینڈ آن دا بیسس آف لائف سٹائل, ما وصا, اسی کی وصیت کی تھی, بہی, ساتھ, نوح علیہ السلام کو, والذی, اور وہی ذات ہے, اوحینا الیکا, جس نے آپ کی طرف اس کو وحی کیا, ما وصینا, جس نے وصیت کی تھی, بہی, ساتھ اس کے, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر کون ہے, سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون ہے, عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام, ہیومن جنریشن, آدم علیہ السلام, شیس, ادریس علیہ السلام,
اور نوح علیہ السلام کے بعد ساری دنیا سے انسانوں کی آبادی ختم. نوح علیہ السلام سے انسانوں کا ریوائول شروع ہوا. اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بات کر دی ہے. ہر پیغمبر کو ہم نے ڈیفرنٹ شریعتیں عطا کی. آپ کو نہیں صرف عطا کی، جیسے وہی آپ کی طرف کی ہے ایسے ہی ہم نے ہر پیغمبر کو شریعتیں عطا کی. اور کیا تھا ان کا کامن میسج؟ کیا تھا؟ ان اقیم الدین، تاکہ وہ سسٹم آف لائف سٹائل کو لوگوں کے درمیان قائم کر دیں. شریعت کیوں ملتی ہے کسی بھی پیغمبر کو؟ کتاب کیوں ملتی ہے؟ تاکہ اقامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ اسٹینڈ. خود نہیں کھڑے ہونا، صرف ٹو میک سم تھنگ اسٹینڈ. میں اس طرح سے دین کو پروموٹ کروں کہ آپ کا دل چاہے مجھے دیکھ کے کہ آپ بھی وہ راستہ اختیار کریں، آپ بھی کامیابی کے اسکیل پر میئر کر سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی زندگی میں دین کو اسٹیبلش کیا نا، اس کے بعد لوگوں کا دل چاہا تھا، عربیوں کا بھی اور عرب سے باہر لوگوں کا بھی، کہ ہم اس چھتری کے نیچے آ جائیں اور ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، ہماری بھی حکومتیں قائم ہو جائیں. اور ایسا ہوا تھا نا. 13 سال کے اندر بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر کی حکومت میں. 13 سال کے اندر اللہ نے پوری دنیا پہ آلموسٹ اسلام پہنچا دیا تھا. یہ ہے اقامہ. میں ایسا اخلاق برتوں، میں انسانوں کے ساتھ اس طرح سے معاملات کروں کہ مجھے دیکھ کے لوگوں کا دل چاہے کہ جو اس کا طریقہ ہے میں بھی اسی طرح سے زندگی گزاروں. آپ اگر ایک اچھے سمجھدار انسان ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اڈاپٹ کر لوں. آپ ٹائم سے سوتے ہیں، آپ 2 لیٹر پانی روز پیتے ہیں، آپ سبزیاں کھاتے ہیں اپنے خوراک میں، پھل کھاتے ہیں، ہائیجینک فوڈ کھاتے ہیں، اس پہ پکا ہوا تلا ہوا زیادہ فیٹی چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو تب بھی انسانوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا طریقہ فالو کر لیں. ہم لوگ جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی ویٹ گین ہو جائے تو کیا کہاں جاتے ہیں؟ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، فزیشینس ایسے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمیں کوئی ایسی ڈائٹ بنا دیں، کوئی پلان دے دیں، ڈائٹ پلان، جس سے ہم اپنا ویٹ بھی ریڈیوس کر سکیں اور ہم ہیلدی بھی رہیں اور ہم فٹ بھی رہیں. ایسا ہی ہے. اگر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے تو ایسی جو فزیکلی لائف گزارنے کے لیے جو ہماری باڈی ہے، جو ہم فزیکل لائف جی رہے ہیں، تو ہماری اسپرٹس کو بھی تو ضرورت ہے کسی ہیلدی ڈائٹ کی، کسی ہیلدی فوڈ کی، کسی ہیلدی سسٹم آف لائف کی، کہ جس کے مطابق ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں. جب ہم اپنی فوڈ کو سول کو وہ فوڈ نہیں دے رہے ہوتے، پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں کسی کو اینزائٹی سے شوگر ہو جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے، کسی کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو ٹانگوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو روح کی بیماریوں کی وجہ سے ہمارا جسم بھی قبول نہیں کر پاتا. تو ہم سب کو کچھ چیزیں ایسی ہیں، زندگی کی ضرورت ہم سب کو ہے، آکسیجن کی ضرورت ہم سب کو ہے، ہیلتھ کی ضرورت ہم سب کو ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ان اقیم الدین کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایسی لائف گزاریں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، آپ کی طرف امپریس کرے، اور آپ کو دیکھ کے لوگ بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی ٹرانسفارم کر لیں. یہ ہے اقیم الدین، یہ ہے ہماری رسپانسبلٹی. اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے عیسیٰ کو اور موسیٰ کو اور ابراہیم کو اور نوح علیہ السلام کو سسٹم آف لائف دیے تھے، آپ کی طرف اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ان کی بیسٹ فارم، بیسٹ دین، بیسٹ شریعت آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. اس میں فائنلٹی ہے. اس کے بعد اس سے خوبصورت طریقہ زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ کہ ہم چاہیے کہ ہم وی شوڈ، وی مسٹ، وی وڈ اقیم الدین، ہم اس دین کو قائم کر دیں، اپنے اوپر قائم کر دیں. ٹو میک سم تھنگ اسٹینڈ، اس کا لٹرل میننگ میں نے آپ کو لکھایا، کسی چیز کو کھڑا کر دینا اقامہ کہلاتا ہے. پیچھے ہم نے سورت میں کیا پڑھا تھا جو کل ہم نے، کہ آپ نے اللہ رب اللہ ثم استقاموا، خود کھڑے ہو جانا ہے. استقامہ کا مطلب ہوتا ہے خود کھڑے ہو جانا، اور اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کر دینا. آپ کسی چیز کو سپورٹ کر دیں. میں
میں ٹیک لگا دیتی ہوں کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے چھتیں کھڑی ہوتی ہیں پلر کی سپورٹ کے ساتھ, وہ اقامہ ہوتے ہیں. نماز قائم کرنے کا ہوتا ہے تو اسٹیبلش پریئر. آپ اس طرح سے پروموٹ کریں, آپ اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں کہ لوگوں کا دل چاہے کہ وہ بھی اپنی زندگیاں ایسے گزاریں, وہ بھی موت سے زندگی کی طرف پلٹ آئیں. دوسری رسپانسبلٹی ولا تتفرقوا فیہ, تفرقہ کا مطلب لکھیں سپریشن, ڈسٹریبیوشن, تقسیم کر دیں. اختلاف کا مطلب اب یہاں پر ساتھ لکھ لیجئے, اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ڈس ایگریمنٹ, آپ کا کسی چیز کے بارے میں مرضی نہ ہونا. اختلاف ایکسیپٹڈ ہے کہیں نہ کہیں جا کے. اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی زبان مختلف ہو سکتی ہے میری زبان سے. آپ ہو سکتا ہے گھر میں پنجابی بولتے ہوں, آپ بلوچی بولتے ہوں, آپ سندھی بولتے ہوں, میں گھر میں سرائکی بولتی ہوں, میری مدر ٹنگ وہ ہے. ہو گیا نا اختلاف. ہو سکتا ہے آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں, میں سعودی عرب کی رہنے والی ہو سکتی ہوں, میں انگلینڈ کی رہنے والی ہو سکتی ہوں. پلیسز کا اختلاف ہو گیا, زبان کا اختلاف ہو گیا, ریسز کا اختلاف ہو گیا. چائنا, کوریا, تھائی لینڈ کے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے, ان کی ایک ہی جیسا فیس اسٹرکچر ہوتا ہے. مطلب کوئی میرے جیسا کورین سیزنز کا لور ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس اداکارہ کی مختلف شکل ہے. ویسے آن دی ہول ان ریسز کی ایک ہی شکل ہے. افریقن, ہاں افریقن دیکھیں تو ان میں ایک چیز کامن آ رہی ہوتی ہے, ان کا کلر ڈارک ٹون, کلر ٹون آ رہی ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کا, لپس کا موٹا ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہر ریس کا مختلف ہونا نظر آتا ہے. لیکن اختلاف باعث رحمت ہے. باعث زحمت کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کی بنیاد پہ انسانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسل, ہم تو رسولوں میں بھی فرق نہیں کرتے. ایسا ہے نفرق کو نفر سے ہے, نفر نفرت ہوتی ہے. آپ نے اختلاف کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا فرق. اختلاف ہے ڈس ایگریمنٹ. ڈس ایگریمنٹ از ایکسیپٹڈ. آپ کے خیالات مجھ سے مختلف ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میٹرک پاکستانیوں کو میٹرک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے ادینہ آپ سمجھ لیتی ہیں, دانیہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ سائمہ سمجھتی ہیں کہ نہیں پاکستانیوں کو او لیولز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف ہے, آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب کیونکہ سائمہ کہتی ہیں او لیول کرنا چاہیے اور یہ کہتی ہیں کہ میٹرک کرنا چاہیے, اس وجہ سے آپ نفرت شروع کر دیں, یہ ہے تفرقہ. آپ مجھے کہیں کہ باجی ان کی تو بات ہی نہ سنیں, وہ تو میٹرک کی بات کرتی ہیں, اور آپ کہیں کہ سائمہ کی بات ہی نہ سنیں کہ یہ تو او لیولز کی بات کرتی ہیں. اس وجہ سے انسانوں کو تقسیم کر دینا یہ تفرقہ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, آپ رفع یدین کو ٹھیک سمجھیں, اختلاف ہو سکتا ہے اونچی آمین کو ٹھیک سمجھیں, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد پر تفرقہ کر دینا, مسجدوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا. یہاں پر 4 نمازی ہیں, یہاں پر 6 نمازی ہیں, وہی 10 نمازی ایک ہی مسجد میں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. یہاں پر 10 گھر ہیں اور 10 گھروں سے 10 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, لیکن میں نے کیا کر دیا, بریلویوں کی مسجد وکھری, میں نے اہل حدیثوں کی مسجد وکھری, دیوبندیوں کی مسجد وکھری, شیعوں کی مسجد وکھری, 4 جگہوں پر میں نے 10 نمازیوں کو تقسیم کر دیا. یہ میں نے تفرقے بازی کی. اللہ اس چیز کو منع کرتا ہے. ہمارا دین تفرقے کا دین نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا, اللہ کے کنیکشن کو نہ چھوڑ دینا. اللہ کی رسی اللہ کا کنیکشن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, قرآن اللہ کا کنیکشن ہے, یہ اللہ کا نیٹ ورک ہے, یہ اللہ کا سیٹلائٹ ہے. اس کو نہ چھوڑ دینا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, دوسرا سٹیپ کیا ہے, زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ کنیکشن قرآن کے ساتھ بلڈ کرنا اور تفرقے میں نہ پڑھنا, فرق نہ ڈالنا. کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. میں اونچی آواز کے ساتھ آمین کر رہی ہوں تو میرے ساتھ میرے بائیں طرف وہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے جو آہستہ آمین کر رہی ہے. کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اگلی صف میں ہی کھڑا ہو سکتا ہے. تو جو 10 لوگ ہیں ان کو ایک ہی طریقے کے مطابق رکھنا, اختلاف ہوتے ہوئے, یہ ہے تفرقے بازی سے بچنا. ولا تتفرقوا.
آج میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تفرقے بازی سمجھا دی ہے. اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے. آپ ایک طرف سے ادھر سے دیکھ رہی ہیں، آپ کو گلاس کا صرف یہ جگہ نظر آ رہی ہے. وہ آنٹی سامنے بیٹھی ہیں، ان کو گلاس کی یہ سائڈ نظر آ رہی ہے. نہ ان کی نظر غلط ہے، نہ میری نظر غلط ہے. دین میں تو اتنی ویرائٹی ہے کہ آپ جو بھی اختیار کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو بھی طریقہ اختیار کریں گے. سب سے بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، اور بچپن سے میرا کانسیپٹ اس پہ کلیئر ہوا ہے الحمدللہ. اللہ کرے آپ سب کا بھی ہو جائے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. الصحاب کالنجوم مقتدی تو مہتدی، تم کسی کے بھی پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس ٹائم آلموسٹ 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. اور ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے، کوئی جس نے آپ کے ساتھ ایک دن گزارا ہے اس نے اس دن آپ کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے. اس نے اپنے گھر میں اپنے قبیلے میں جا کے جو اسلام پھیلایا ہے، اس نے وہی رفع یدین والی نمازی دیکھی ہے نا، اس نے وہی پڑھانی ہے، وہ پڑھتے گئے ہیں. جو آپ کے پاس آیا ہے مدینے میں، آپ رفع یدین نہیں کر رہے تھے، اس نے آپ کے ساتھ ہفتہ سپینڈ کیا، اس نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہاتھ اٹھائے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس نے ویسے جا کے پڑھی ہے. صحابہ کے طریقے ڈفرینٹ. اب اس میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے، اللہ تو آپ سے راضی ہو جائے گا. ہاں، زمین والے راضی نہیں ہوتے، وہ تفرقے میں ڈالیں گے. وہ اپنی اپنی مسجد، اپنی اپنی دکان کے پاس بیٹھ جائیں گے، کہیں گے میری دکان سے دودھ لے لو، دین مجھ سے سیکھ لو، مسلک عقیدہ مجھ سے سیکھ لو، پھر کامیاب ہو. اسی وجہ سے انسانوں نے دین کو بانٹ دیا، تفرقے میں ڈال دیا، تقسیم کر دیا. ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا. ڈسٹریبیوشن اینڈ سپریشن تفرقہ ہے which is not accepted in our religion. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین میں کسی قسم کا تفرقے بازی تم نے نہیں کرنی. کبرا بہت بڑا ہے، کبیر کبر اسی سے ہے. علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات بہت بھاری ہے شرک کرنے والوں کے لیے. جس دین کی طرف، جس تفرقے بازی سے ہٹانے کی آپ ان کو کوشش کر رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں ان کو، اس کی طرف آنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. کوئی اگر چلا گیا دربار پہ، کسی نے جا کے فاتحہ پڑھ لی، تو آپ ٹھک سے اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ڈکلیئر مشرک ہے، اس نے تو شرک کیا. وہاں تو بڑی بدعت ہوتی ہیں، وہاں تو لوگ چوکھٹ چومتے ہیں، وہاں تو لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں تو لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں تو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں تفرقے بازی کے، خدا نخواستہ. اللہ نے کہا یہ باتیں صرف کس کے لیے بڑی ہیں؟ مشرکین کے لیے بڑی ہیں. اللہ ہمیں مشرکین میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں تفرقے بازی میں شامل نہ کرے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے، اور جس کو گائیڈ کر لیتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے، ون آف مائی فیوریٹ آیات ان قرآن الحکیم مصحف میں، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنی طرف پلٹنا نصیب کرتا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اچھا، جو لوگ اختلاف نہیں کرتے اور دین قائم کرتے ہیں، اللہ نے ان کا نام یہ کہا ہے. اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. وما تفرقوا، اور انسانوں نے تفرقے بازی نہیں کی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے. مجھے سائمہ نہیں اچھی لگتی، میں نے کہنا شروع کر دینا ہے سائمہ کہ یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی. خدا نہ خواستہ مثال دے رہی ہے، مجھے کوئی بھی چلے نام نہیں اٹھاتے، مجھے سائمہ اچھی لگتی ہے. تو انسان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے کے لیے مذہب کو بنیاد بنا دیتے ہیں، ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت سے لوگ اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں. یعنی آپ کاز بن جاتے ہیں، آپ وجہ بن جاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی. اور اللہ نے کہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. بیٹھے مسجد میں ہیں، بیٹھے تک اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں، لیکن دل آزاریاں ایسے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے ابھی اس مسجد سے نکلیں، اور جو مخالف فرقہ ہے ان کے، اور جو مخالف مسلک ہے ان کے، جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. پھیلا اتنی نفرتیں رہے ہیں، اتنی تفرقے بازی، جس کی وجہ سے دل چاہتا ہے
کہ بہت سے لوگوں کا کہ وہ ان مسجدوں میں جا کے نماز ہی نہ پڑھیں، ان کے جا کے جمعے کے خطبے ہی نہ سنیں، پھر اللہ کے راستے سے روکنا اور کیسے ہے؟ تو فرقے بازی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، اور اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے راستے سے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، آپس میں دشمنی ہے، اپنی اپنی دکانیں چمکانی ہیں، لوگوں کو کہہ دینا ہے فلاں کا تو عقیدہ غلط ہے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی تمہاری ہوگی نہیں، آ کے تمہیں لوٹانی پڑے گی، فلاں کے مدرسے کو فنڈ نہ کر دینا، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یہ تو اسرائیل کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے آپس کی بغاوت، اور اس کے لیے یوز کس کو کر رہے ہیں؟ ریلیجن کو یوز کر رہے ہیں، علم کو یوز کر رہے ہیں۔ الا من بعد ما جاءہم العلم، قرآن پول کھول دیتا ہے، آپ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ اسی لیے جو آپ کو قرآن سے روکے نا تو سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس نے کہ دل میں کچھ غلط ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہے، جب بھی وہ کہتا ہے کہ میرا پول نہ کھل جائے، قرآن کی طرف نہ چلے جائیں لوگ۔ علم آنے کے بعد علم کو ایز اے ویپن یوز کرتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یہ بغاوت ہے، بغی بینہم۔ استعمال علم کو ہی کرتے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، بڑے خوبصورت مسلک، اپنا اپنا مسلک پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آیات اسی قرآن سے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں چن چن کے، اسی قرآن سے آپ کو اس احادیث مبارک سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ حوالہ، وہ حوالہ، یہ حدیث، یہ آیت، آپ کو ایسے کوٹ کر کے لیکچر دیں گے، آپ کو لگے گا یہی ٹھیک ہے، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں اصل میں؟ وہ بغاوت جو اپنی نفرت ہے، اپنی دشمنی ہے، اس کے لیے علم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علم کو استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک وقت ہے جو مقرر ہے قیامت کے آنے کا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ ابھی یہیں دنیا میں فیصلہ چکا دیتا، جو اتنے بڑے بڑے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اپنے دشمنوں سے پوچھ لیتا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بعد میں جو لوگ کتاب کے وارث بنے، انبیاء کے بعد آنے والی نسلیں، جیسے جیسے انبیاء سے وقت دور ہوتا چلا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ لفی شک منہ مریب، وہ ایسے شک میں پڑ گئے، منہ مریب، جس نے ان کے دل و دماغ کو بے چین کر دیا۔ کس کی مانے؟ وہ مولوی صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بھی یہی سمجھیں کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اختلاف ہمارا کس بات کا ہے کہ ایک دوسرے کو برا مت کہیں، تفرقے بازی میں نہ ڈالیں، یہ نہ کہیں کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اور وہ مسلک اختیار کرو گے تو تم دین سے ہی نکل جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے، یہ نہ کہیں۔ بس جو یہ کہتا ہے آپ اس کی بات نہ سنیں، پھر آپ کو قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ فَذَلِكَ، اور اسی طرح بس یہی ہے آپ کی ڈیوٹی، فَدْعُ، کہ آپ پکارا کیجئے، آپ بلایا کیجئے، وَاسْتَقِمْ، اور خود بھی کھڑے ہو جائیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہوں گی وہ کوشچن جس کا آنسر پہلے مجھ سے ایمن نے بھی لیا اور ہمارے سب کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے خود ٹھیک ہونا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر ترتیب بتاتی ہے، پہلے دعوت دینی ہے، پھر خود ٹھیک ہونا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ ہو جائیں۔ آپ پرفیکشن کا انتظار کریں گے، میری نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں، میرا روزہ بھی ٹھیک ہو جائے، میرا اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے، مجھ سے غیبت بھی چھوٹ جائے، میرا پردہ بھی مکمل ہو جائے، پھر میں لوگوں کو کہوں گی پھر قرآن سے جڑیں۔ اگر آپ اس کا انتظار کریں گے، ایسا قیامت تک نہیں ہونے والا۔ اس دنیا پہ، اس پلینٹ پہ میں نے نہیں دیکھا کوئی انسان پرفیکٹ ہو جس کے اندر ہیومن ایررز نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتا دیں مجھے۔ اللہ نے اس دنیا پہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں اتارا، انسان کی فارمیشن ہی فالٹ کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کو سب سے پہلا آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دیکھا ہوگا نا، انہیں کی پریزنس میں ان کی حاضری ہوئی تھی، وہ فرشتوں کو سجدہ کرنے والا، وہ ساری کلاس ان کی اللہ کی موجودگی میں لگی تھی۔ اس کے بعد وہ اللہ کے پاس جنت جو موجود ہے وہاں کی نعمتیں انجوائے کر رہے تھے، اس کے باوجود ان سے غلطی ہوئی، ایرر آیا۔ ابھی تو وہ اس پلینٹ پہ نہیں بھیجے گئے تھے، اللہ کے پاس موجود ہوتے ہوئے، اللہ کے قرب میں، اللہ کی حاضری میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پلینٹ پہ اللہ سے اتنا دور کوئی بھی انسان پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرفیکشن کا انتظار کریں گے اور یہ دیکھتے رہیں گے کہ فلاں کا اپنا عمل کیونکہ پرفیکٹ نہیں ہے وہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے۔
وہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سن لو؟ وہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کلاس میں آ جاؤ؟ تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فدعو، آپ پرموٹ کریں. آپ کو پتہ چل گیا ہے یہاں پر پانی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں ضرور کہ یہ پانی پی لو گے جان بچ جائے گی، اس چشمے کے پانی سے نہا لو گے تمہاری الرجی ٹھیک ہو جائے گی. بلانا ضرور شروع کر دیں، چاہے آپ خود پہنچے یا نہ پہنچے. آپ کو پتہ چل گیا فلاں شہر میں وہ ڈاکٹر ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کی وجہ سے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد مل جاتی ہے، آپ بتانا شروع کر دیں، آپ جائیں یا نہ جائیں. فدعو، پرموٹ کرو، دعوت دو، لوگوں کو پکارو، بلاؤ. وستقم، اور خود بھی اس پر قائم ہو جاؤ. یہ دوسرا سٹیپ ہے. ایفرٹ جاری رکھو، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. ہو سکتا ہے کل کو میری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا ہے کل کو میں غیبت بھی چھوڑ بیٹھوں، ہو سکتا ہے میرا ہر دن پہلے سے میری کوشش ہونی چاہیے کہ بہتر گزرے. اللہ کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا ہے ہجرت کا، میں نے دعوت دینی ہے کہ میں نے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے نمازیں مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دی ہیں، آئیں آپ بھی پڑھیں. دعوت پہلے ہے، استقامہ بعد میں ہے. دعوت دیتے رہیں گے، اللہ استقامت عطا کر دے گا. جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا پرفیکشن کا. اور آپ لوگوں نے دوسروں کو جج بھی نہیں کرنا اور اعتراض بھی نہیں کرنا ہم نے کہ وہ خود تو پرفیکٹ نہیں ہے، خود کے تو ناخن بڑے ہیں، خود کے تو بال کھلے ہیں، خود تو پردہ کرتی نہیں ہے، ہمیں کہہ رہی ہے وہ قرآن پڑھ لو. اس نے سفر شروع کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کے سفر میں کون کون سی رکاوٹ ہے. ہر انسان کے جو تکلیفیں ہیں یا زندگی کے پرابلم ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. کیا پتا وہ قرآن پڑھنے تک بھی کافی ایفرٹ کر کے آ رہی ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ سیکریفائس کر کے آ رہا ہو. تو آپ کسی کو جج نہیں کریں، ہم ایک دوسرے کو بلا سکتے ہیں زندگی بخشش کی طرح. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. تو حکم آپ کو پہلے دعوت کا ہے اور دوسرا خود قائم کرنے کا ہے. ولا تتبع، اور نہ پیروی کیجیے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. وقل، اور کہہ دیجیے، آمنت، میں تو ایمان لے آئی، میں نے تو یقین کر لیا، میں نے بھروسہ کر لیا، بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے جو نازل کر دی ہے کتاب ہماری طرف قرآن، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں. اس سے بہتر راستہ، اس سے بہتر کوئی میرے پرابلم کا سلوشن ہو ہی نہیں سکتا. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں انسانوں کے درمیان عدل کیا کروں. عدل کہتے ہیں بیلنس. اب ایک بندہ غریب ہے جس کی تنخواہ مزدور ہے، اس کی کل مزدوری بھی پورے مہینے کی 30,000 ہے، اور میرے پاس بنتا ہے 10,000 میرے مہینے میں سے بچتا ہے جو میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے. اور ایک اور گھر ہے جس کا کمانے والا 50,000 کماتا ہے، تو میں 5,000 دونوں کو دے دوں. انصاف تو یہ ہے میں برابر تقسیم کر. عدل کیا ہے؟ اس کے جو 30,000 والا ہے اس کے 4 بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. جو 50,000 کمانے والا ہے اس کے بچے شادی شدہ ہیں، وہ دونوں میاں بیوی بس اپنا گھر 50,000 میں چلا رہے ہیں. تو مجھے چاہیے کہ میں 8,000 ان کو دوں اور 2,000 ان کو دوں. یہ ہے صرف مال میں بیلنس، یہ ہے اللہ کی راہ میں دینے میں بیلنس. عادل. رویوں میں بھی عدل کرنا ہے، میں نے جذبات میں بھی عدل کرنا ہے، میں نے ڈائٹ میں بھی عدل کرنا ہے. زیادہ کھا نہیں لینا، زیادہ دنیا میں سو نہیں لینا. ہم یہاں پر سونے کے لیے کھانے کے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے، یہاں پارٹی کرنے تو آئے ہی نہیں ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں اس ٹائم. تو عدل کرنا ہے ہر حالت میں. اللہ ربنا، اللہ ہمارا بھی پروردگار، ہمیں پالنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمارے کام بنانے والا. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی وہی رب ہے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اعمالكم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عدل کریں، جھگڑا نہ کریں. تمہاری یہ عادت تو بڑی گندی ہے، بس میں اسی بات پر جھگڑا شروع کر دوں، میں آپ سے نفرت شروع کر دوں. ایسا نہیں کرنا. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے مستجیب لہ حجتہم، اللہ نے جواب دے دیا ان کی، انہوں نے قبول کر لیا. اب یہ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ پیدائشی مسلمان کے بارے میں ہے، بورن مسلمس.
या एक्सेप्टेड, जिसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, जिसने कबूल कर लिया, जिसने मान लिया कि अल्लाह रब है, अब उसको अल्लाह की माननी पड़ेगी। अब उसके बाद वो झगड़ा करेगा इंसानों के आपस के इख्तलाफात को देख के। दाहिज़तुन इंदा रब्बिहिम, दाहिज़ा हज़ा इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पस्त करना, कुछ एफर्ट ऐसी करना या किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ दबा देना। दाहिज़तुन इंदा रब्बिहिम, ये चीज़ें उसको उसके रब के पास पस्त कर देंगी, नीचा दिखा देंगे, गैर मकबूल कर देंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है? दाहिज़ा का मतलब लिटरल मीनिंग कबूल कर, हाँ हाँ, फिर ऊँचा बेसबात। हाँ मायरा आपके पास क्या है? ना झगड़ा लो तो हुज्जत हो गई ना, दाहिज़तुन, हाँ बातिल, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह कहता है कबूल करने के बाद जो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं उनकी ये कोशिशें बेकार हैं, पस्त हैं, नीची हैं अल्लाह के नज़दीक। व अलैहिम, और सिर्फ अल्लाह के नज़दीक ये कोशिशें बेकार नहीं हैं, अलैहिम गज़बुन, उनके ऊपर अल्लाह गज़बनाक है। जो इंसानों में तफरक़ेबाज़ी डालते हैं, जो इंसानों को तकसीम करते हैं, ये फ़िरौन का काम था। फ़िरौन ने इंसानों को तकसीम कर रखा था, गिरोहों में तकसीम कर रखा था, डिवाइड एंड रूल कर रखा था। अपना कब्ज़ा, अपनी चौधराहट इंसानों पर कायम रखने के लिए जो लोग दीन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको अल्लाह कह रहा है अल्लाह उन पर गज़बनाक है। वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए अल्लाह तीन चीज़ें हैं। दाहिज़तुन इंदा रब्बिहिम, पहली बात अल्लाह के नज़दीक वो कमतर हैं, पस्त हैं, निकम्मे हैं, बेकार हैं। व अलैहिम गज़बुन, अल्लाह उन पर शदीद नाराज़ है, और उनके लिए तीसरी बात क्या है? पनिशमेंट है बड़ी शदीद किस्म की। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह में इनमें शामिल न करे। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही वो ज़ात है, अनज़लल किताब, जिसने किताब को नाजिल किया, बिलहक़ की, बिल्कुल ठीक हक़ के साथ, वल मीज़ान, और सिर्फ किताब नहीं उतारी, अल्लाह ने तराजू भी उतारा, इस ज़मीन को बैलेंस दिया जोड़े की शक्ल में। ऐसा है अल्लाह ने इस ज़मीन को अगर सूरज दिया तो चांद भी दिया, दिन भी दिया तो रात भी दी, आसमान दिया तो ज़मीन भी दी, फर्श भी बनाया और छत भी बनाया, जोड़े की शक्ल में मवेशी भी दिए। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है, मीज़ान किया है, तराजू साथ उतारी है। फ़ैसले करने के लिए किताब आपको दी है, फ़ैसले करने के तरीके आपको बताए हैं, आपको गलत और सही का फ़र्क बताया है। आँख भी आपको एक नहीं दी, दो दी है, बैलेंस दिया है। जैसे ही दुनिया को ज़ाहिर को देखिए, ऐसे ही बातिल पर भी आपकी निगाह जाए, ऐसे भी आपकी स्पिरिचुअल आई भी ओपन होनी चाहिए। आप अनसीन वर्ल्ड को भी देख कर सीन वर्ल्ड को समझ सकें। आपको जो दुनिया में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जो बारिशों का निज़ाम नज़र आ रहा है, जो फल पौधे नज़र आ रहे हैं, उसको देखकर आप अनसीन अल्लाह को, गैब में जो अल्लाह मौजूद है हर चीज़ के बनाने वाला, आप उसकी तरफ तवज्जो कर सकें। आँखें भी बैलेंस में दी हैं, कान भी सुनने के लिए दो दिए हैं, बैलेंस में दिए हैं। आपको दिल भी दिया है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो साथ आपको दिमाग भी दिया है जो आपके नर्व्स को कंट्रोल करता है, आपकी जो बॉडी को कंट्रोल करता है। दिमाग में थोड़ा सा क्लॉट आ जाए आप पैरालाइज हो सकते हैं, लेकिन दिल की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। इमोशंस आप समझते हैं नफ़रत के इमोशन है, फीलिंग है, हसद की फीलिंग है, आपको नहीं लगता कि आपकी रूह को बीमार कर देती है? इसीलिए हमारी रूहें बीमार हैं। मैं तो कहती हूँ वेंटिलेटर पर हैं, आखिरी सांसों पर है। अल्लाह हमारी रूहों को भी ज़िंदा कर दे। कुरान है, वही का इल्म है जो आपकी रूहों को, अल्लाह का ज़िक्र है जो ज़िंदा कर सकता है। आपको बैलेंस आपको कायम रखना है। आपको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, किसी जिम में जाके वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ वॉक नहीं करनी, आपने अपनी रूह को भी फूड देना है। मीज़ान बैलेंस कायम करना है, वज़न बराबर बराबर रखिए। वमा युदरी का लाल सा करीब, और आपको क्या है? अदराक, युदरी का अदराक उर्दू में भी वर्ड यूज़ होता है, पुरानी मुश्किल उर्दू में। हाउ डू यू नो, कि क्या क्या पता वो घड़ी करीबी आ गई हो। यस्ताजिलु बिहल लज़ीना, जल्दी मचाते हैं उसके बारे में, ला युमिनून बिहा,
جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے، وہ کہتے ہیں جلدی آ جائے نا، ابھی آ جائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ شک وہ والا ہے، شک علیحدہ ہو جانا، وہ ٹیئر اوپن ہیں، ٹیئر آف ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ منہا ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ وہ آنے ہی والی ہے، اس گھڑی کا آنا یقینی ہے۔ الا، خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون، میریا کہتے ہیں ایسا شک جو کسی اوتھینٹک چیز کے بارے میں ہو۔ مجھے پتہ ہے میرے سامنے 2 گلاس رکھے ہیں، میں پھر بھی کہوں پتہ نہیں یہ 2 ہیں کہ 1 ہے، ریفلیکشن 1 کا پڑ رہا ہے، یعنی ایسی چیز جو انڈرسٹوڈ ہے، جو یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ فی الساعۃ، قیامت کی گھڑی کے بارے میں، لفی ضلال بعید، اللہ کہتا ہے جو اس کے بارے میں شک کرتا ہے اس کی گمراہی بڑی دور ہے، بڑی بہت گہرے گڑھے میں گرا پڑا ہے، اس کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بڑے گہرے اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی دکھا بھی دو گے تو اس کی آنکھیں چدیا جائیں گی۔ اللہ ہے، لطیف بے عبادہ، لطف فرماتا ہے، لطیف کہتے ہیں مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز بھی دیکھ لینے والا، چیزوں کو مائنیوٹ طریقے سے سالو کرنے والا کہ پتہ بھی نہ چلے سالو ہو گئے۔ گھڑی چلتی ہے، آپ کو سیکنڈ والی سوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے جو گھنٹے والی سوئی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایک لطف دیکھیں، ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، گھڑی ہے، اس میں دیکھیں لامحسوس طریقے سے چیزوں کا ہو جانا۔ دن نکلتا ہے، آپ کو کوئی ٹک 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 سمجھ نہیں آتی، آتی ہے کوئی آواز ہمیں، ایسے ہوئی سورج یکدم یہاں تک آ جائے ہم دیکھ لیں، مشرق سے نکلے اور مغرب، لامحسوس طریقے سے آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا اور رات ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اندھیرے سے دن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لطف، لطیف، لامحسوس طریقے سے چیزوں کا ہو جانا، وہ ایسا اللہ ہے آپ کا۔ لطیف بے عبادہ، وہ اپنے بندوں پر بھی ایسے ہی مہربان ہے، لطیف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو برے حالات سے اچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آگے کر دوں ابھی؟ ٹائم کتنا ہوا ہے؟